السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں 10-12 چیزیں ایسی ہیں جو بالکل مکروہ تحریمی ہیں، یعنی حرام کے قریب قریب ہے، اور اکثر لوگ یہ غلطیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ تو میں آپ کو وہ مسائل بتانے جا رہا ہوں، وہ 10-12 چیزیں بتانے جا رہا ہوں جو نماز میں مکروہ تحریمی ہے۔ تو ہمیں ان مسائل کو سمجھنا ہے، ان مکروہات کو سمجھنا ہے اور اپنی نماز کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی وہ غلطیاں کر رہے ہو اور ہماری نماز خراب ہو رہی ہو، ہم بھی وہ غلطیاں کر رہے ہو اور ہماری نماز فاسد ہو رہی ہو۔ تو ان مسائل کو آپ کو سمجھنا ہے۔ اب میں آپ کو ترتیب سے وہ تمام مسائل سمجھانے جا رہا ہوں، ترتیب سے آپ ایک ایک کو سمجھتے جائیے۔ نمبر 1، نماز پڑھتے ہوئے اپنی دونوں آستین کو اوپر چڑھا کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اب اگر کسی شخص نے جلد بازی میں وضو کیا اور جماعت میں شریک ہو گیا اور اس کی آستین چڑھی ہوئی ہے، تو اسے چاہیے کہ جب رکوع میں جائے یا سجدے میں جائے یا سجدے میں جا رہا ہے تو اس وقت آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اپنی آستین کو نیچے اتار لے، ایک ہاتھ کی پھر دوسرے ہاتھ کی، دونوں ہاتھ چھوڑ کر کے، اور پھر ادھر اتار رہا ہے پھر ادھر اتار رہا ہے اور عمل کثیر کر رہا ہے تو نماز کے خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے آپ پہلے ایک آستین اتار لیجئے، پھر دوسری آستین کو صحیح کر لیجئے۔ پوری نماز جو ہے آستین چڑھا کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ دوسرا مسئلہ، دوران نماز، یعنی نماز پڑھتے ہوئے بدن سے کھیلنا، کپڑوں سے کھیلنا، اپنی انگلیوں سے کھیلنا، اسی طریقے سے اپنے چہرے پر بار بار ہاتھ ملنا یا کہیں بار بار کھجالتے رہنا، یعنی عمل کثیر کرتے رہنا، بار بار اپنے کپڑوں سے کھیل رہا ہے، اپنے دامن سے کھیل رہا ہے یا اپنے ناخنوں سے کھیل رہا ہے، تو یہ عمل نماز میں مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے یا کوئی اور وجہ پیش آ گئی تو آپ 1-2 مرتبہ یہ عمل کر سکتے، لیکن بار بار آپ دامن سے کھیل رہے ہیں، بار بار اپنے ناخنوں سے کھیل رہے ہیں، بار بار اپنی داڑھی میں ہاتھ گھمائے جا رہے ہیں، بار بار پوری نماز میں آپ کا یہی مسئلہ ہے، تو پھر یہ مکروہ تحریمی والا عمل ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ تیسرا مسئلہ سمجھیے کہ پیشاب وغیرہ کو دبا کر کے نماز پڑھتے رہنا، یعنی پیشاب لگ رہا ہے اور بہت زور سے اس کی حاجت اس کو ہے، لیکن پھر بھی اس کو روک کر کے جماعت میں شریک ہو گیا ہے کہ بھئی میری جماعت نہ چھوٹ جائے، بعد میں استنجا وغیرہ کر لیں گے۔ دیکھیے یہ عمل مکروہ تحریمی ہے کہ آپ پہلے سکون سے اطمینان سے استنجا کیجئے، آرام سے آپ فارغ ہو جائیے، اس کے بعد آپ جماعت میں شریک ہوئیے، چاہے آپ کی 2 رکعت نکل جائے چاہے 3 رکعت نکل جائے، لیکن آپ استنجا کو روک کر اور پھر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جماعت میں شریک ہو رہے ہیں اور ادھر سے آپ کو استنجا کا دباؤ اتنا زبردست ہے کہ نماز میں آپ کی بالکل توجہ ہی نہیں ہے، تو یہ عمل مکروہ تحریمی ہے۔ آپ استنجا کیجئے سکون سے اطمینان سے، آپ پہلے فارغ ہو جائیے، چاہے آپ کی جماعت نکل جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ استنجا سے فارغ ہو کر پھر سکون اور اطمینان سے نماز پڑھیے، یہ ضروری ہے۔ چوتھا مسئلہ سمجھیے کہ مرد کا اپنے بالوں کی چوٹیاں باندھ کر نماز پڑھنا۔ آج کل یہ چل رہا ہے کہ لوگ جو ہے شوق میں بڑے بڑے بال رکھتے ہیں اور بڑے بال رکھنے کے بعد اس کی چوٹیاں بنا لیتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ تو عورتوں کے مثل ہے اور عورتوں کے مشابہ ہیں کہ آپ اپنے بالوں کی چوٹیاں بنا لیں، اس میں ربڑ وغیرہ لگا لیں اور پھر نماز پڑھیں، تو یہ عمل مکروہ تحریمی ہے۔ آپ چوٹیاں باندھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ چوٹیاں کھول دیجئے، بالوں کو کھلا رکھیے اور پھر ٹوپی اوپر پہن لیجئے، تو یہ طریقہ صحیح ہے۔ تو چوٹیاں باندھ کر کے نماز پڑھنا مردوں کے لیے یہ حرام اور مکروہ تحریمی ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس کے بعد 5واں مسئلہ سمجھیے کہ دوران نماز، یعنی نماز کے دوران نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی جگہ کو بار بار صاف کرنا۔ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر چٹائی وغیرہ نہ ہو یا اسی طریقے سے مٹی یا ریت جمی ہوئی ہو اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے سجدے کے دوران مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے، تو آپ جو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے مٹی صاف کر رہے ہیں، بار بار صاف کر رہے ہیں، تو یہ عمل جو ہے مکروہ تحریمی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ آپ نے کوئی چیز سامنے تھی، آپ نے ہٹا دی ایک مرتبہ، بس کام ہو گیا۔ اب آپ بار بار جب بھی سجدے میں جا رہے ہیں بار بار اس کو ہٹا رہے، بار بار صاف کر رہے، تو یہ طریقہ غلط ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے بعد 6واں مسئلہ سمجھ، بلا ضرورت ٹیک لگا کر نماز پڑھنا۔ ہاں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دیوار کے پاس میں آپ کھڑے ہو گئے
اور لمبی رکعت چل رہی ہے، امام صاحب نے لمبی رکعت کر لی، یا آپ تھکے ہارے ہیں اور آپ نے جو ہے دیوار کا سہارا لے لیا اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ طریقہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس سے بھی آپ کو بچنا ہے کہ آپ دیوار کے پاس میں کھڑے ہو گئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دیوار کا سہارا لگا کر کے اب سکون سے نماز پڑھیں گے، تو اس سے بھی آپ کو احتیاط کرنا ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے تو پیچھے آرام سے ٹیک لگا لیتے، تو یہ پیچھے ٹیک لگانا بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں آپ دیوار کا سہارا لے کر آپ دیوار پر جو ہے ٹیک لگا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ مکروہ عمل ہے، مکروہ تحریمی ہے جو حرام کے قریب ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ ساتواں مسئلہ سمجھتے جائیے کہ چادر وغیرہ کو اتنے زبردست طریقے سے لپیٹ لینا کہ آپ کے ہاتھ ہی باہر نہیں نکل سکتے۔ بھئی آپ نے اتنے زبردست طریقے سے چادر لپیٹی ہے اپنے بدن پر کہ آپ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہتے لیکن آپ کے ہاتھ باہر ہی نہیں نکل رہے۔ اسی طریقے سے آپ رکوع میں جا رہے اور چادر کی وجہ سے آپ رکوع بھی اپنا صحیح سے نہیں کر پا رہے، تو یہ عمل مکروہ تحریمی ہے۔ نماز پڑھتے وقت یا تو آپ چادر کو ایک طرف رکھ دیجئے، اور اگر آپ چادر لپیٹ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ چادر کو ہلکا رکھیے، ڈھیلا رکھیے، تاکہ آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے کانوں تک تکبیر تحریمہ کہتے وقت پہنچ جائے، اور اسی طریقے سے رکوع میں جاتے ہوئے آپ کے ہاتھ اچھے سے گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ سجدے میں جاتے ہوئے آپ سکون سے، اطمینان سے آپ اپنے ہاتھوں کو اور ہتھیلیوں کو، اسی طریقے سے اپنے بازوؤں کو کھلا رکھ کر کے سکون سے نماز پڑھ سکے، یہ چادر آپ کی نماز میں خلل پیدا نہ کرے، اس کا خاص خیال آپ کو رکھنا ہے۔ اس کے بعد 8واں مسئلہ سمجھیے، امام سے پہلے ارکان ادا کرنا۔ یہ دیکھیے یہ بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں کہ امام صاحب ابھی رکوع میں گئے ہی نہیں، اللہ اکبر کہا ہی نہیں، اس سے پہلے ہی مقتدی رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ سجدے میں جانے کی تکبیر امام صاحب نے ابھی تک کہی نہیں اور مقتدی پہلے سے ہی سجدے میں گر پڑتے ہیں، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ حرام کے قریب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی حرکت کرنے والوں کے لیے بد دعا بھی فرمائی کہ ان کے چہرے کہیں مسخ نہ کر دیے جائے، ان کے چہرے کہیں گدھے کی طرح بگاڑ نہ دیے جائے، تو اس عمل سے بچنا ہے۔ امام کے بعد ہمیں جو ہے امام کے بعد ہمیں ارکان ادا کرنا ہے، ایسا نہیں کہ امام کے رکن کے ادا کرنے سے پہلے ہم نے رکن ادا کر لیا، اور اس پر میں نے ایک مکمل تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیے تاکہ آپ کو مکمل مسئلہ سمجھ میں آ جائیں، اور وہ واجبات کی مکمل ویڈیو میں نے بتائی ہے کہ نماز کے واجبات کیا کیا ہے۔ اس کے بعد مسئلہ سمجھیے کہ درمیان سے سر کھول کر کے نماز پڑھنا۔ اب اس مسئلے کو سمجھنا ہے کہ بہت سے لوگ جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ رومال باندھ کر کے آتے ہیں، چھوٹا سا رومال ہوتا ہے، اس کو باندھ لیا کرتے ہیں، اور وہ بیچ میں سے پورا کا پورا کھلا ہوتا ہے، اور یہاں سے پٹی بندھ لی اور ایک چھوٹا سا کونا نکل جاتا ہے، اور پورا سر بیچ میں سے کھلا ہوا ہوتا ہے، جو بالکل مکروہ تحریمی والا عمل ہے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا، چھوٹا سا رومال باندھ لیا اور بیچ میں سے پورا سر، پوری کھوپڑی کھلی ہوئی، تو اس سے آپ کو بچنا ہے۔ ٹوپی پہنیے، ٹوپی لگائیے، ٹوپی اپنے ساتھ رکھیے، جیب میں رکھیے، بڑا رومال رکھیے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے مکمل سر کو ڈھانک کر نماز پڑھ سکے۔ تو بیچ میں سے حصہ چھوڑ دیا اور پھر آپ جو ہے ایک رومال باندھ رہے، چھوٹا سا رومال ہے، پورا سر بیچ میں سے کھلا ہوا ہے، اور آپ ایسی حالت میں نماز پڑھ رہے، تو یہ عمل مکروہ تحریمی ہے، اس سے بھی آپ کو بچنا ہے۔ 10واں مسئلہ سنیے، مرد کا زمین سے چپک کر سجدہ کرنا۔ ہاں، زمین سے آپ کی دونوں یہ جو ہے کلائیاں یہ آپ کی زمین سے اٹھی ہوئی ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ آپ نے اپنی دونوں کلائیاں، دونوں بازو بالکل چپکا لیے، دونوں کلائیاں آپ نے چپکا لی زمین سے اور پھر آپ سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ مکروہ والا ہے، مکروہ تحریمی ہے، اس سے آپ کو بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ سر کھول کر بیچ میں سے سر کھلا ہوا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، مکروہ تحریمی ہے، اور اسی طریقے سے آپ سجدہ جو ہے زمین سے چمٹ کر رہے ہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ یہ طریقہ عورتوں کے لیے ہے، عورتیں مکمل چمٹ کر زمین سے وہ نماز پڑھتی ہے، تو اس کے تعلق سے میں ایک مکمل ویڈیو بنا دوں گا، آپ اس کو بھی سنیے کہ عورتوں کے مسائل کیا ہے، یہ مردوں کے مسائل میں بتا رہا ہوں۔ آسمان کی طرف دیکھنا، یہ طریقہ بھی بالکل غلط ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھے جا رہے ہیں، تو یہ حرکت اور یہ طریقہ اور یہ عمل بھی آپ کو نہیں کرنا ہے، بلکہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو سکون اور اطمینان سے اور اپنی نگاہیں سجدے کی جگہ پر رکھیں، نہ یہ کہ آپ آسمان کی طرف دیکھیں،
جا رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی، میں نے 10-11 چیزیں بتلائی ہیں، ان کو مکمل سنیے اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے اپنے ان تمام غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجئے اور اس ویڈیو کو آگے لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی یہ تمام باتیں سمجھ میں آ جائیں۔